السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اردو کی کتاب ہے آپ کی 9th 10th کی، اور اس میں ہم آج جو چیپٹر ریڈ کریں گے وہ ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری. یہ جو ہے ایک خاکہ ہے، یا اس کو آپ بیتی کہتے ہیں. آپ بیتی کسے کہتے ہیں کہ جو خود پہ گزری ہو، یا اپنی جو ان کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو وہ جو ہے وہ لکھ رہے ہوں، تو آپ بیتی یہ ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ جو چیپٹر جو ہے یہ لکھا ہے قدرت اللہ شہاب نے. ٹھیک ہے. یہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ. اس سے یہ سبق جو ہے یہ ماخوذ ہے. ان کو پاکستان کے ممتاز سرکاری افسر کی حیثیت حاصل تھی، اور ساتھ ہی اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور بھی تھے. آپ پاکستان کے کئی شہروں میں ڈپٹی کمشنر رہے. ترقی کرتے کرتے صدر پاکستان کے پرائیویٹ سیکریٹری بھی بن گئے. ہالینڈ میں پاکستانی سفیر بھی رہے، اور پاکستانی ادبی تنظیم رائٹر گلڈ کے بانی بھی تھے. انجمن ترقی اردو کے اعزازی صدر بھی رہے. شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے. قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ستارہ پاکستان سے نوازا. قدرت اللہ شہاب کی دیگر تصانیف میں یا خدا، افسانے، ماجی اور سرخ فیتہ مقبول کتابیں ہیں. اب یہ اپنی جو ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری میں بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا. طویل یعنی بہت لمبے، بہت بڑی مطلب جو ہے فاصلے پر تھا وہ جگہ جہاں سے واپس آ رہے تھے. ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا. دورہ کہتے ہیں سفر کو. ٹھیک ہے. جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے. ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا. اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے، یعنی اس کی چھت جو ہے وہ موجود نہیں تھی. پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے بڑے خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ یہ دراصل یہ سن 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے. خندہ پیشانی کہتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوحی سے جواب دیا. سادہ لوحی کہتے ہیں سادگی. سادگی سے جواب دیا کہ صاحب اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. حکمت یعنی دانائی. اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں. رکابیاں کہتے ہیں پلیٹس کو. پلیٹس بھی موجود تھیں. ان سب کی پشت پر انگریزی میں 1854 جانسن اینڈ جانسن لندن 1854 درج تھا. چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے. ظروف کہتے ہیں برتن کو. صحیح ہے. لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی. ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے. دور افتادہ کہتے ہیں بہت دور. ٹھیک ہے. بہت دور گاؤں میں واقع ہے. بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات یعنی گاؤں میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے. اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا. ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے. انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے. اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بہنگی ہو جاتی ہے. خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا. استبل ہوتا ہے گھوڑے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا. ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا. کتنا زبردست نقشہ پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب کا. کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے.
مریض اپنی بساط کے مطابق یعنی اپنی جو ہمت ہے یا طاقت ہے اس کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔ تشخیص یعنی اپنا مرض خود پہچانتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے یعنی بڑی تیزی سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا، جس پر ان کا حقہ اور پادان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح یعنی اولیت دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، پیچیدہ یعنی مشکل قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ خیر سگالی یعنی اچھے جذبات کا پیغام دینا۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ خلل کہتے ہیں کہ کوئی خرابی یا رکاوٹ آ گئی ہے، صحیح ہے؟ تو مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ وہم یعنی شک، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لی اور اینک کے ہول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا، صحیح ہے؟ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے یعنی بزی ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اسی وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا یعنی بھید کھول دیا، صحیح ہے؟ جنون یعنی پاگل پن کا، اور مہلت کہتے ہیں تھوڑا سا وقت۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وزاداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر، آیوڈین، سوڈا بائیکارب، ایسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کہتے ہیں دیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برسوں سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی یعنی علاج فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ سن 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی کہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا، فی البدیہہ کہتے ہیں برجستہ یعنی فوراً، عرض کیا، دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ روز افزوں کہتے ہیں روزانہ بڑھنے والے۔ اس اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اس ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹر بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ یہ سبق جیسے کہ میں پہلے بتا چکے ہیں کہ ماخوذ ہے ان کے شہاب نامہ، جو کہ ان کی آپ بیتی پر ہی مشتمل ہے یہ بک۔ اس سبق سے جو ہے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی اکثریت سستی اور کاہلی کا شکار رہتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہی صورتحال سرکاری محکموں کی ہے۔ سرکاری محکموں کے ملازمین کی اکثریت سستی، لاپرواہی اور کام چوری کا مظاہرہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ کام اور ذمہ داریوں کو ایمانداری سے ادا نہیں کرتے اور اس چیز کو اس سبق میں اجاگر کیا گیا ہے۔